حضرت علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرت علی آپ کی ولادت جو ہوئی، کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ بیت اللہ تشریف لے کے گئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 13 رجب جو ہے یہ ایسی تاریخ اس وقت قریش والوں میں تھی کہ عورتوں کے لیے ایک دن متعین کیا ہوتا تھا کہ 13 رجب والے دن عورتوں کے لیے بیت اللہ کو کھولا جاتا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ 13 رجب کو آپ حاملہ تھیں۔ حضرت علی آپ کے پیٹ میں تھے کہ آپ اپنی ایک دوست کے ساتھ بیت اللہ تشریف لے کر گئیں، اور وہیں اللہ کے حکم سے درد ذہ آپ کو آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہو گئی۔ تو اب جب آپ کی وہاں ولادت ہوگی، یہ اللہ کے حکم سے سب معاملات ہوئے کہ وہاں ولادت ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ حضرت ابو طالب کو جب اس کی خبر پہنچی تو بہت خوش ہوئے، آپ آئے اور حضرت علی آپ کے ساتھ آپ نے آئے اور گود میں اٹھایا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے حضرت ابو طالب نے جب دیکھا، اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی خبر پہنچی تو آپ خود تشریف لائے کہ میرے چچا کے یہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت علی جو آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں، یعنی حضرت علی نے جو پہلا چہرہ دنیا میں آتے ہی دیکھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن آپ کی پہلی خوراک بنا، پہلی غذا بنا۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور ہمارے علماء کرام ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی حق ہیں۔ آپ کعبے میں اس وقت 365 بت تھے، حضرت علی وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے منظر حق دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی کی شان، آپ کا مقام کیسا ہے کہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنے ایک چچا زاد کے ساتھ یہ مشورہ کرا، بھائی کے ساتھ، کہ کیوں نہ ہمارے چچا جو ہیں وہ بہت ان پہ اولاد ہے ان کی، اور ان پر معاملات جو ہیں غربت ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے چچا کا بوجھ بانٹیں، تو ہم ان کے ایک ایک بچے کو لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، حضرت علی کے لیے، اور آپ اپنے چچا کے پاس گئے کہ چچا جان حضرت علی کو آپ مجھے دے دیجئے، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ 10 برس کی آپ کی عمر تھی حضرت علی کی، اور آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ بھی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت علی نمازوں کو، آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے، لیکن کیا ہے کہ تم سوچ لو اور تم مجھے جواب دے دینا آرام سے، اور اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو تم کسی اور کو یہ چیز نہیں بتانا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن حضرت علی نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سب سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ
ہر جنگ میں، ہر غزوے میں حضرت علی نے، آپ کو کہا جاتا ہے علم بردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا جو علم ہوتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پکڑایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جنگوں میں یہ صورتحال تھی کہ علم جنگ کا، اگر علم گر گیا یعنی جھنڈا گر گیا تو فوج گر گئی۔ تو سب سے جو طاقتور اور مضبوط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک جو تھے وہ تھے حضرت علی حیدر کرار، آپ سب سے مضبوط۔ اور حضرت علی جنگ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، غزوات میں آپ علم کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور اسی چیز کو ہمارے بعض اکابرین یہ روایت کرتے ہیں کہ علم بردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی ہیں، اور روز محشر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی آپ کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اٹھایا ہوگا، اور آپ اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ یہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ خود دیکھیں کہ جن کی تربیت حضرت علی، 10 سال کی عمر جو ہوتی ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں آپ کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے گھر میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے اپنے گھر میں حضرت علی کی تربیت کر کے ان کو باب العلم بنا دیا، اور حضرت علی کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، اور آپ کا ہر جنگ میں دشمنوں کو زیر کر دینا، یہ حضرت علی میں تھا یہ معاملہ۔ اور اسی میں یہ بھی چیز کہی جاتی ہے کہ حضرت علی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا رشتہ حضرت علی سے ہو، حالانکہ اور رشتے بھی آئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سیدہ کا رشتہ حضرت علی سے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو دیکھ رہی ہے، سیدہ خاتون جنت کے لیے جو بر دیکھ رہی ہے، اس میں مال و دولت کو نہیں دیکھا، بہت لمبی چوڑی جائیداد کو نہیں دیکھا، دیکھا تو شجاعت کو دیکھا، بہادری کو دیکھا، علم کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا۔ تو زندگی کا ساتھی چننے کے لیے جس ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تقوی ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور سیدہ کو یہ فرمایا کہ اس سے بہتر رشتہ جو ہے آپ کے لیے میں نہیں سمجھتا کوئی اور، حضرت علی سے بہتر۔ اچھا خود دیکھیے کہ آپ کی پیدائش جو تھی کعبۃ اللہ میں، اور آپ کی شہادت مسجد میں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ایک دعوت فکر دیتے ہیں، ایک سوچ دیتے ہیں کہ حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو نہج البلاغہ مستند ترین کتاب ہے، جس میں حضرت علی کی نصیحتیں، وصیحتیں، آپ کے خطوط، آپ کے اقوال، یہ سب اس میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ کہ وہ بہترین کتاب ہے حضرت علی کی سیرت کے متعلق، سارے احوال اگر آپ نے جاننے ہیں۔ جس طرح ہمیں آج غلط انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے، ہر ایک کے قول کو حضرت علی کے قول سے منسوب کر دیا جاتا ہے، آپ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے کہ جن کو، اور یقیناً ہم سب حضرت علی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ علی سے محبت مومن کرے گا اور علی سے عداوت جو ہے منافق کرے گا۔ پھر یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور یہ روایت کو بعض لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، یا اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موضوع تک کہنے کی جسارت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ روایت ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بے شمار کتب احادیث میں آئی ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو
آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا. اور پھر یہ بھی روایت بڑی مستند ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. اچھا اس کو اس طرح سمجھیے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، کتاب اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو ہے والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو خاتون جنت کے شوہر کا چہرہ دیکھنا کیوں نہیں عبادت؟ جب والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو خاتون جنت کے شوہر کا چہرہ دیکھنا کیوں نہیں عبادت؟ تو آپ دیکھیے، اور عالم دین کا چہرہ دیکھنا، تو آپ دیکھیے حضرت علی کا علم کہ باب العلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت علی باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ آپ کی تلوار اور نیزے سے آپ نے اپنے نیزے سے پیتل کے بت کو بھی توڑا. ایک بت جو بہت بلندی پر نصب تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا وہاں تک نہیں جا رہا تھا، تو حضرت علی کو آپ نے بلند کر کے یہ کہا کہ علی آپ اس بت کو توڑیں. تو آپ نے نیزہ جو ہے اس بت کے اندر ڈالا اور وہ پیتل کا بت آپ نے ایک جھٹکے میں توڑ دیا. اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شجاعت عطا فرمائی تھی. حیدر کرار آپ کا لقب ہے، حیدر کرار آپ کا لقب ہے. اور یہی تھا کہ آپ نے اس بت کو توڑا. اور پھر حضرت علی جب نیچے کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے اور حضور نے آپ کو بلند کرا. اور پھر جب حضرت علی نیچے اترے، جب بت کو اتار لیا، تو آپ جب نیچے اترے آپ نے چھلانگ لگائی اور نیچے اترے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نیچے آرام سے اتر گیا، خیریت سے اتر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کیوں نہیں، کیونکہ آپ کو پکڑ کر اتارنے والے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس لیے آپ آرام سے اتر گئے. کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ جب مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ بلند کرا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آسمان کے کناروں کو پکڑ لوں، یعنی یہ اتنی بلندی تھی. بس یہاں ایک نقطہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم عرش الہی پر ہیں، اس رسول کے کندھے کہاں تک ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت علی کو کہا کہ تمہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑ کر اتارا ہے، یعنی نبی نے اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا حضرت علی کو کہ عرش کے کناروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پکڑ لیتا. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، آپ کا مقام اور مرتبہ تھا. خیبر میں بھی آپ نے بڑے پہلوان اس کو شکست دی. وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، جنگی فنون میں بہت زیادہ ماہر تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا کہ علی میں تم پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ تمہارے والد سے میرے والد کی بہت اچھی دوستی تھی. لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تجھے جہنم واصل کر دوں. کہتے ہیں وہ اس قدر تنومند اور صحت مند پہلوان تھا، لیکن حضرت علی کی تلوار کے ایک وار سے اس کی گردن کٹ کے گر پڑی. تو یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہتے تھے. اور بہترین ایک حضرت علی کا ایک کنیت ہے، ایک لقب ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، ابو تراب. ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے کر گئے اور پوچھا علی کہاں ہیں؟ سیدہ نے فرمایا وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، تشریف لے کے گئے اور حضرت علی مسجد کے کونے میں لیٹے ہوئے تھے. اور مٹی، کیونکہ کچی مسجد تھی، کچی زمین ہوتی تھی، تو مٹی آپ کے جسم پر لگی ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہلایا اور محبت سے کہا ابو تراب.
یعنی تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، تو آپ کو یہ اس کنیت سے، اس لقب سے پکارا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے جو بھی ابو تراب کہتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہ لقب میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا لقب تھا، تو یہ لقب مجھے بہت پسند تھا جب بھی کوئی مجھے اس لقب سے پکارتا تھا۔ یہ حضرت علی کی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو حضرت علی سے آپ کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کیوں لگا؟ کہتے ہیں خوارج جو تھے وہ حضرت علی کہ معاذ اللہ بہت خلاف تھے، سازشیں بناتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت علی کے نام کے ساتھ معاذ اللہ اسود یعنی سیاہ چہرے، اسود وجہ یعنی سیاہ چہرے والا لگا دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو علی پاک کے دیوانے تھے وہ کہتے تھے وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی وہ جس کا چہرہ عزت والا ہے، کرم والا ہے، نور والا ہے۔ تو یہ پھر یہ لقب حضرت علی کے نام کے ساتھ لگایا کہ وہ تو عزت والے کریمانہ چہرے کے مالک ہیں۔ تو یہ خوارجوں کی سازش تھی جو حضرت علی کے خلاف اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے اور اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، تو حقیقتاً جو صحیح مومن ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، جس کا ایمان کامل ہوگا اور جس کے دل میں نفقہ ہوگا، جو خوارجوں کی اس پر سلسلے پر چلے گا، اس کے دل میں حضرت علی سے محبت نہیں ہوگی۔ تو یہ صاف پہچان ہے علی کے، حضرت علی کے دیوانوں میں۔ اور ایک اور چیز، حضرت علی کا خود فرمانا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ ایک چیز کو سوچیں، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، ہر کام ہمارا کس سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام ہمارا اس سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے بغیر مسلمان کام شروع ہی نہیں کرتا۔ قرآن پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھو، کوئی کام کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھو، کوئی اچھا کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھو، پھر دعا پڑھو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں با کی، بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں۔ اگر بسم اللہ کے با کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیا جائے تو بی کا کیا ترجمہ؟ با حرف جر ہے، با ملاتا ہے، بی ساتھ اسم اللہ، اسم نام اور اللہ، ساتھ نام اللہ کے اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو وہ ملے گا ہی نہیں۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میرے بغیر اسلام نہیں ہے، میں با کے، بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں۔ حضرت علی یہ فرماتے ہیں۔ یہ شان اور یہ مقام، اگر ہم جتنے بھی فضائل حضرت علی کے بیان کرتے چلے جائیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، آپ کے فضائل بیان نہیں ہوں گے، ہمارا وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں حضرت علی کی محبت پیدا کرے اور مزید اس محبت کو بڑھائے، اور ایسی محبت ہو کہ ہماری نسلیں حضرت علی کی محبت والی ہو جائیں اور ہم سب علی والے کے نام سے مشہور ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔